إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه رواه الإمام الهمام الطبراني في معجمه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 26 ستمبر 2022 آپ کے یہاں جامعہ تعلیم الاسلام حنفیہ بلکسر ضلع چکوال میں 78ویں سالانہ سنی کانفرنس ہے۔ حضرت مولانا مخلص عبداللہ دامت برکاتہم کے والد محترم مولانا غلام نبی رحمہ اللہ نے اس کو آج سے 78 سال پہلے شروع کرایا ہے۔ اس وقت ملک پاکستان کی یہ قدیم کانفرنسز میں ایک کانفرنس ہے جس کی عمر اس ملک سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارا ملک تو 75 ایئر کا بھی ہوا ہے۔ رب کریم اس کو سلامت رکھے، اللہ پاک اس کی طرف میلی آنکھ اٹھانے والوں کے لیے خود کافی ہو جائے۔ ہماری اس کانفرنس کو تو ماشاءاللہ اس سے بھی 3 سال بڑی عمر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میرے دوستو، میرا عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ میں نے اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورت نمبر 48 سورۃ الفتح اور اس کی آیت نمبر 49 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان پڑھا ہے۔ آپ دعا فرمائیں رب کریم مجھے اس آیت اور اس حدیث پاک کے مطابق گفتگو کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور جب حق قبول ہو جائے، پھر حق بیان ہو جائے، پھر اللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ حضور پاک کے گھر میں بھی اللہ نے ساتھی عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر بھی ساتھی عطا فرمائے۔ جو پیغمبر کا فیملی ممبر ہے اور حضور کا ساتھی ہے وہ اہل بیت کہلاتا ہے، اور جو باہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون، ممد، مددگار، ساتھی، ہیلپنگ ہینڈ بنتا ہے وہ صحابی کہلاتا ہے۔ تو رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت میں رب کریم نے بہت بڑے کرم اور فضل کے مقامات رکھے ہیں۔ ان کو مجھ جیسا بندہ آپ کی خدمت میں 2-4 لمحات میں کیا بات عرض کرے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اس بدقسمت دور میں ہیں جہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ان قریبی ساتھیوں پر بھی فرد جرم عائد کرنے کی ناکام کوششیں ہوتی ہیں، اور لوگ ان میں نفرتیں، کدورتیں، بغض، ان میں لڑائیوں کی بات بتاتے ہیں۔
محبت، پیار، تعلق، یہ سب کچھ بھلا دیتے ہیں جو قرآن کریم احادیث نبویہ میں موجود ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کی اور بات کیا ہوگی کہ ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے نبی کی بھی تعریف کرتے ہیں اور اپنے نبی کے ساتھیوں کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے آج تک اس دھرتی پہ کسی یہودی کو نہ پڑھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام پر اعتراض کرے یا ان کے ساتھیوں پر اعتراض کرے۔ وہ نہ اپنے نبی پر بات کرتے ہیں، نہ نبی کے ساتھیوں پہ بات کرتے ہیں۔ اس دھرتی پر میں نے کسی عیسائی کی کسی کتاب کو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، ان کے انصاری، ان کے صحابہ، ان کے دوستوں پر کوئی بات کرے۔ تو یہ حیرانگی کا مقام ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر، خود کو اسلام کا لیبل لگا کر ہم رسول اللہ کے خلاف بھی بات کر جائیں اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت پر بھی بکواس کر جائیں، تو میرے خیال میں صرف لیبل آف اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام کا نام ہے، اسلام کا کام نہیں ہے۔ ایک شخص ہے پولس، یہ یہودی مذہب رکھتا تھا، یہ عیسائی بنا، کنورٹ ہوا، جوز سے یہ کرسچینٹی میں آیا، تو اس نے کرسچن بن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کے قریبی ساتھیوں کے لیے کوئی ایک دو تعلیمات بدلی۔ یہ صرف ایک بات نظر آتی ہے جو باہر سے آ کر ادھر آیا اور اس نے عیسائیت کو آج دو حصوں میں تقسیم کر دی۔ آپ عیسائیوں کو دیکھو تو کچھ عیسائی وہ ہیں جو کیتھولک کرسچینٹی کے قائل ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پروٹسٹنٹ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور پروٹسٹنٹ کرسچینٹی میں یا پروٹسٹنٹ عیسائی خود کو کہتے ہیں۔ تھا باہر سے آنے والا۔ ایسے ایک شخص اسلام میں بھی ہے جو ہے یہودی مذہب میں، اس کا نام عبداللہ بن سبا ہے، اس پہ اپنا لیبل اس نے اسلام کا لگایا اور آ کر ایسی ایسی باتیں اسلام میں ڈال دیں کہ مسلمان طبقہ جو کلمہ گو ہے ان کے دلوں میں اس نے شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ گمراہ ہو کے ان شکوک و شبہات میں پہنچ گئے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت پر بول بیٹھے ہیں، اور کنوں کو آج تک ان پر اعتماد ہے۔ تو یہی مسئلہ وہاں پیش آیا، یہی مسئلہ یہاں پیش آیا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اپنے نبی کے خلاف بات کرے اور نبی کے ساتھیوں کے خلاف بات کرے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے، ایک پیارا جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں، اگر صحابہ پر تمہارا اعتماد نہیں ہے کہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نعوذ باللہ مؤمن نہیں تھے، تو وہ اپنی میٹھی اور ڈیرہ غازی خان کی سرائکی میں ایک جملہ کہتے، ول حضور سہی کھنڈ دی مل لئی ہے آ کے، یہ ان کا لفظ ہوتا کہ کیا اللہ کے رسول نے شوگر مل لگائی تھی، شوگر مل کا کام کیا تھا؟ اگر رسول اللہ کے قریبی ساتھیوں میں بھی ایمان نعوذ باللہ موجود نہیں ہے تو پھر رسول اللہ نعوذ باللہ شوگر مل لگانے آئے ہوں گے، فلور مل لگانے آئے ہوں گے، پھر یہی کام ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی نیچ حرکت ہے کہ آپ رسول اللہ کے ساتھیوں پر بات کرو، رسول اللہ کے قریبیوں پر بات کریں، اور اس سے بڑی میں کیا لفظ بولوں، مسجد میں مجھے حیا آتی ہے، اس سے بڑی بدنصیبی کی بات نہیں ہے کہ کوئی اپنے نبی کے گھر کے اوپر اہل خانہ پر اعتراض شروع کر دے۔ اپنی بات پر تو ہم چین بجبی ہو جاتے ہیں کہ آپ میرے پرسنل اٹیک کر رہے ہیں، میری ماں پر، میرے گھر پر، میری فیملی پر، لیکن رسول اللہ کی فیملی پر کوئی بول جائے، یہ اس کو تو میرے خیال میں اسلام کے لیے کھلی چھٹی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ کے گھر پہ بات ہو، رسول اللہ کے اہل خانہ پر اعتراض ہو، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا کہتے ہیں نیچ حرکت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس بنیاد پہ ہمیں یہ عنوان بتانا پڑتا ہے کہ عظمت صحابہ اور اہل بیت کے دلائل آپ سمجھو، ورنہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہمیں اس کے دلائل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائیں گے۔ سورج چڑھے گا تو دن ہونے کی دلیل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج چڑھے اور لوگ کہیں رات ہے، رات کو کہاں سورج طلوع ہوگا؟ اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، یہ تو اصول اور طے شدہ بات ہے، اس پر کوئی سوال کھڑا نہیں ہو سکتا کہ دن ہے جی، سورج چڑھا ہوا ہے تو دن ہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو حضور کے قریبی ساتھی کب منافق ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستو اب ذرا توجہ رکھنا، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورت نمبر 48 سورت فتح کی آخری آیت
یہ آیت نمبر 59 بنتی ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، آپ ذرا توجہ رکھنا ساری آیت نمبر 29۔ محمد الرسول اللہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی 4 اچھائیوں کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ نمبر 1 فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ مسلمانوں کے لیے نرم ہے، دشمن خدا کے لیے سخت ہے، یہ قرآن نے فیصلہ کیا۔ اچھا، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپس میں نرم دل، کافروں پہ سخت۔ کام کیا ہے؟ آپ ان کو رکوع میں دیکھیں گے، سجدے میں دیکھیں گے، یعنی نمازی ہیں اور دیندار ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا تھا کوئی کہہ دیتا، تو رب نے اس سوال کی بھی جڑ کاٹ دی، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میں اللہ عالم الغیب ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان کی یہ عبادت اور نیکیاں اللہ کی رضامندی کے لیے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس پر آپ کو اور میرا ایمان ہے، اس کی زبر زیر پر کوئی کمی بیشی کی بات نہیں ہو سکتی۔ مجھے بتائیں والذین معہ اشداء علی الکفار، جو قرآن بتائے حضور کے ساتھی کافر کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب دنیا کا کوئی بندہ اٹھ کر وہ اپنے پہ لیبل جتنے بڑے اسلام کا کیوں نہ لگا لے اور وہ صحابہ کی آپس میں سختی اور غیر کے لیے نرمی بتائے، تو یہ قرآن کا ماننے والا ہوگا یا منکر ہوگا؟ تو فیصلہ، جب ہم یہ بات مانتے سمجھتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ایسے بندے پر توجہ دیں جو قرآن کریم کی ان آیت کی واضح طور پر مخالفت کر رہا ہے۔ اگلا لفظ تراہم رکعا سجدا، پیغمبر کریم کے صحابہ اور اہل بیت کی عادت تو عبادت ہے، عبادات ان نے کر کر کے عادات میں شامل کر لی ہے۔ تراہم رکعا سجدا، یا رکوع ہے یا سجدہ ہے، نماز کی بات ہے۔ تو جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نمازی اور نیک سے ہٹا کر نعوذ باللہ قاتل کی شکل میں پیش کرے، ایبجیکشن پیش کرے، ایک دوسرے سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اعتراض اور حکومت کی لالچ میں لڑتے ہوئے کی باتیں پیش کرے، کیا وہ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار نہیں کر رہا؟ اور رب فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں۔ تلاش کرنے کے رب نے ابتغاء کا لفظ لایا ہے۔ ایک ہوتا ہے تفتیش، اس کا معنی بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے، سرچنگ، تلاش کرنا۔ ابتغاء اس کا معنی بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے، لیکن تلاشی جو تفتیش کی ہے نا وہ جسم کے اوپر سے ہے، اندر سے ابتغاء ہے۔ پولیس والے تلاشی لینا تو کہتے ہیں تلاشی چل رہی ہے، تو تلاشی جسم کے اوپر سے ہے، دل کے اندر سے کوئی پولیس والا نہیں جانتا، دل کے اندر سے اللہ جانتا ہے۔ تو رب نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اوپر سے بھی مومن ہے، اندر سے بھی مومن ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھیوں، توجہ رکھنا۔ پھر رب کریم نے ان کی صفت میں مزید ایک بات فرمائی، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی عبادت تو ان کے چہرے مبارک سے نظر آتی ہے۔ عبادت کا اثر، نیکی کا اثر، ریاضت کا اثر، بھلائی کا اثر، اللہ رب العزت کی رضامندی کے کاموں کا اثر تو ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، رسالت مآب سے 3500 سال پہلے کا زمانہ گزرا ہے، یہ کیلکولیشن اسرائیلی روایات کی ہے، کوئی 3500 سال پہلے کی بات۔ رب نے فرمایا ان کی اچھائیاں تو میں نے اس کتاب میں پہلے بیان کر دی تھی کہ حضور آئیں گے اور ان کے ساتھی ایسے ہوں گے، صرف تورات میں نہیں۔ ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں حضور پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 600 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی آسمانی کتاب انجیل میں بھی موجود ہے۔ اور میرے دوستو، قرآن اور پچھلی کتابوں میں جو صحابہ کے تذکرے ہیں، پیغمبر کریم کے تذکرے ہیں، یہ واقعی جو وہ علماء تھے نا، جو علماء ایمان لائے ہیں یہود سے نکل کے، نصارہ سے نکل کے، وہ سناتے تھے، وہ آ کر بتاتے تھے کہ ہم نے نشانیاں پڑھی ہیں۔ آپ کو میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری جلد اول
باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا چپٹر ہے صحیح بخاری کا، پہلا جہاں سے صحیح بخاری شروع ہوتی ہے، کتاب الایمان سے بھی پہلا چپٹر ہے، بطور مقدمہ امام بخاری اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس میں ایک تفصیلی حدیث ہے، اس حدیث پاک کا خلاصہ، اس کی شرح پوری فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں، قسطلانی میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خط دے کر ہرقل قیصر روم کے بادشاہ کو ایمان کی دعوت کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ وہ صحابی ہیں حضرت، جن کی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے، کیا نام ہے؟ حضرت دہیہ۔ آپ دیکھو مولانا سلیم صاحب فرما رہے ہیں، آپ حضرات خاموش ہیں، خالی جلسے نہ سنا کریں، کچھ دل میں تحریک اور آگ بھی لگایا کریں ایمان کی۔ حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر گئے ہیں۔ بادشاہ ایمان تو نہیں لایا لیکن مہمان نوازی خوب کی، رات کو اپنے نگار خانے میں لے کر گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اسکیچ دکھاتا ہوں، پرانے زمانے کی تصویر جو خیالی تصاویر ہوتی تھی۔ بعض لوگ اسکیچ بنانے کے ماہر آج بھی ہیں، آپ کہیں نا کہ ایک شخص ہے، اس کی اینک ہے، اس کی ٹوپی ہے، سندھی ٹوپی ہے، یوں کپڑے ہیں، یوں مونچھیں ہیں، یوں داڑھی ہے، تو وہ یوں بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اسکیچ نکل آتا ہے۔ تو وہ اسکیچ والا تھا، مصور تھا، یہ اس طرح کا نگار خانہ وہ چلاتا تھا، باپ دادا سے اس نے سیکھا تھا۔ تو اس کمرے میں لے کر گیا اس صحابی کو اور کہا ذرا یہ پہچانے یہ کن کن کے میں نے اسکیچ بنائے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں جب میں نے روشنی میں ان کو دیکھا تو میں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور میں شکل تو نے بنائی ہے، اور یہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تو انطاکیہ اس وقت آئے بھی نہیں تھے جہاں پر قیصر روم موجود تھا۔ یہ سلاجفہ روم کا علاقہ ہے، یہ انطاکیہ بالکل قریب بنتا ہے، یہ عرفہ یہ سرحد ہے ملک شام اور ملک ترکی کی۔ میں کچھ دنوں پہلے انطاکیہ کے بالکل قریب سے زیارت کر کے آیا ہوں، یہ اس جگہ خط پہنچا تھا اس کے پاس۔ انہوں نے کہا یہاں تو صحابہ کرام یہ آئے بھی نہیں اور رسول اللہ کی اس جگہ تو آمد نہیں ہوئی، تم نے کیسے دیکھا اور کیسی ترتیب؟ انہوں نے کہا جی میں تورات انجیل کا پڑھا ہوا ہوں، ادھر سے میں نے جو پڑھا اس نشانیوں کو میں نے صفحے کرتاس پہ اتارا تو یہ اسکیچ بن گیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ یہ پرانے لوگ تھے، پچھلی کتابوں کو ماننے والے تھے، ان کی ملاقات نہیں ہے رسول اللہ سے، ان کی ملاقات نہیں ہے حضرت ابو بکر سے، ان کا ملاقات ان کی نہیں ہے حضرت عمر سے رضی اللہ عنہما، لیکن اسکیچ بنا دی۔ یہ رب کریم کی اس بات جو قرآن میں آیا تو پہلے لوگوں نے اس کی تصدیق ہی کر دی نا۔ اور پھر فرمایا صحابہ کرام کی مثال شروع میں طاقت میں، یعنی دنیاوی طاقت میں کمزوری تھی، 2 4 5 10 یوں چلتا گیا مجمع بنتے ہوئے، لیکن ایک وقت آیا کہ صحابہ کی طاقت دنیاوی بھی اور دینی بھی، ایمانی بھی، جسمانی بھی، روحانی بھی ہے۔ تو یہ مثال رب نے دی ایک پودے کے پیدا ہونے سے۔ فرمایا جو پودا پیدا ہوتا ہے، کومپل پیدا ہوتی ہے، چھوٹی سی ایک بغیر کسی تنے اور بغیر کسی مضبوطی کے اس کا معاملہ چلتا ہے، تو فرمایا کزرعن، اس کھیتی کی مثال ہے، اخرج شطأہ، جس نے کومپل نکالی ہے، ایسے ہی پیدا ہوئے چھوٹی سی ایک بوٹی، تو یوں اخرج شطأہ فآزرہ، اس کی خدمت کی گئی ہے، فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اس پر محنتیں ہوئی ہیں، آخر وہ مضبوط ہوئی ہے اور اپنے تنے پہ وہ پوری کی پوری جو ایک بوٹی تھی وہ ایک درخت بن کے اپنے تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ فاستوى علی سوقہ، اب کیا ہے کہ آپ دو باتیں ہیں، جس نے محنت کی ہے ایک کام اس کا ہے اور جو دشمن ہے ایک کام اس کا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے صحابہ اور اہل بیت شروع میں یوں چلے یوں چلے یوں چلے، جب مضبوطی آئی تو ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان کی پرورش کی ہے، جنہوں نے ان کو پنپنے دیا ہے، جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے، یہ رسول اللہ کے پروردہ ہیں، اور رسالت مآب علیہ السلام نے ان پر محنت کی ہے۔ ایک حضور پاک کی فیلنگز ہیں، احساس ہیں کہ یہ جو ہے ان کا کیا میری نظر میں مقام ہے، اور ایک دشمن ہے۔ سنیں میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا۔ فرمایا یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، رسول اللہ صحابہ کی طاقت سے خوش ہوتے ہیں، کافر پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ فتویٰ ربانی ہے،
یہ کسی مولوی مفتی، کسی پیر فقیر، کسی عالم، کسی فقیہ، کسی مفتی، کسی محدث، یہ اس کی بات بعد میں ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کی خوشی اور دشمن کی بغض کی تصویر اللہ نے حالت کفر سے ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا پیغمبر خوش ہوں گے اور کافر ان کو دیکھ کر پریشان ہوں گے۔ یعنی جو رسول اللہ کے صحابہ، رسول اللہ کی اہل بیت کو دیکھ کر خوش ہو، یہ طریقہ نبوی پر ہے۔ جو پریشان اور مبغوض جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کا بغض دل میں رکھے، وہ طریقہ کفار پر۔ تو بندہ اپنے آپ کو فیصلہ کر لے کہ جو میرے سامنے نقشہ کھینچ رہا ہے، اگر یہ رسول اللہ کی جماعت، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا نقشہ کھینچ رہا ہے تو یہ رسول اللہ کے طریقے پر ہے، اور اگر نفرتیں مجھے بتا رہا ہے تو لیغیظ بہم الکفار، ان جیسوں کے لیے اللہ نے قرآن میں پہلے اتار دیا ہے۔ اس پر نہ کسی مفتی کے افتاء کی ضرورت ہے، نہ کسی قلم کار کے قلم کی ضرورت ہے، نہ کسی کے لکھنے کی لکھائی کے معاملات اور ان تک گدو کی ضرورتیں ہیں۔ اس پر رب کریم کا فیصلہ ہے کہ محمدی طریقہ صحابہ اہل بیت کو دیکھ کے خوش ہونا ہے اور طریقہ کفار ان کو دیکھ کر بغض میں آنا ہے۔ اچھا یوں ہوا، رب کریم نے اگلا جملہ فرمایا یہ صحابہ ایسے ہیں، ایسے اچھائی سب کچھ ہے، اب میرا اور ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ، میری اور ان کی آپس میں کیا تعلق کی باتیں، ان سے کیا میں نے طے کیا، ان کو کیا دینا، کیا لینا، کیا معاملہ لیا تو ہے ان سے حضور پاک کی خدمت، اب ان کو دینا کیا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، محبت، پیار، تعلق۔ تو رب کریم نے اگلے لفظ میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ نیک عمل بھی کر رہے ہیں، عمل ان کی سنت کے مطابق ہے، عملوا الصالحات، ایمان والے بھی ہیں، ایمان بھی لا چکے ہیں، منہم، ان سے میرا وعدہ ہے، مغفرتن، اگر کوئی غلطی اور گناہ ہو گئی تو میں معاف کر کے دکھاؤں گا۔ چلو غلطی تو معاف ہو گئی، اور نیکی، فرمائے ایک نیکی، وَأَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑی نیکیاں ہی انہی کے لیے میں نے رکھی ہیں۔ اس پر لفظ بول کے سورت ختم کر دی۔ کل 29 آیات ہے سورت فتح کی، اور وہ اجرن عظیمہ پر بات ختم ہو گئی، سورت یہیں تکمیل پذیر ہو رہی ہے اور یہیں پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے۔ یہ رب کریم نے وعدہ کر لیا، سنیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی وعدہ توڑنے والے کا نہیں ہے، کسی کذاب، کسی جھوٹے کا وعدہ نہیں ہے جو کہ میرا وعدہ ہے، وہ وعدے کو وعدہ ہی جانے دے، جی نہیں، یہ وعدہ ہے، یہ موعد اللہ نے لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے، اور رب سے بڑا سچا آپ کہاں سے لاؤ گے؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے ہاں تو یہ تبدیلی کی بات ہے ہی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، یہ اس طرح کی بات کو ہٹا کر توڑ موڑ کے پیش کرنا یہ رب کریم کے ہاتھ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کی جو بات ہے، میں کہتا ہوں خدائی آرڈر اور لوہے کا گڑھ، آپ نے اس کو تبدیلی نہیں کر سکنا۔ تو جو بات اس طرح طے ہے تو وعدہ اس اللہ کا۔ وعد اللہ الذین آمنوا، ایمان بھی یہ لائے، ان کے ایمان پر مہر تصدیق ربانی ہے، وعملوا الصالحات، ان کے اعمال بھی سنت کے مطابق، مغفرتم و اجرا عظیما۔ مغفرہ معافی کو کہتے ہیں۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں نا، جو مجاہد فی سبیل اللہ اپنے سر پر ایک جنگی ٹوپی پہنتے ہیں، فائٹنگ کیپ، اس کو عربی میں خود کہتے ہیں، اس کو فارسی میں خود کہتے ہیں اور عربی میں مغفر کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ باہر کے تیر سے، نیزے لگنے سے، سامنے والے کے وار سے بچاتی ہے۔ مغفر، باہر کا اثر اس پہ نہیں آئے گا، اندر سر محفوظ رہے گا۔ تو فرمایا مغفرتن، کوئی گناہ کا اثر صحابی کے ایمان پر کچھ نہیں کر سکتا۔ مغفرتن، ان کو مغفرت کی سرٹیفکیٹ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں تجھے جنت کی ٹکٹ ملی ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں رسول اللہ کے صحابہ کو جنت کی ٹکٹ ملی ہے۔ یہ جنت کی ٹکٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ اجرن عظیمہ، خالی اجر نہیں ہے، اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر ہے۔ مجھے کہیں ایک بڑا اجر، میں کہوں بڑا اجر ہے یار، ایک کوئی اور کہے بڑا اجر ہے، یا مال کی بات لے لیں، ایک بندہ کہے جی بڑا مال ہے، غریب آدمی ہے وہ کتنا بڑا، لاکھ کو مال کہے گا۔ ایک امیر ترین برگر فیملی کہے، اس تو کئی ارب کو مال کہے گا، اور کہے بڑا مال ہے، تو اس لیول پہ جو دنیا کا امیر ترین بندہ ہے وہ جو بڑا مال کا، تو اس کے نزدیک بڑا کتنا ہوگا؟ تو یہ تو رب کریم ہے جو خود اللہ اکبر ہے، وہ صحابہ کے اجر کو اجرن عظیمہ کہہ کر بڑا کہہ رہا ہے، تو بتائیں صحابہ کا اجر کتنا بڑا ہوگا؟ یہ ہے وہ اجرن عظیمہ، اتنا بڑا اجر۔
تو اگر قرآن کریم کے پیرائے میں دیکھیں رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت کو، قرآن کریم کے اسلوب میں دیکھیں حضور پاک کے ساتھیوں کو، قرآن کریم کی طرز تکلم و طرز و تخاطب میں دیکھیں حضور کی جماعت کو، تو ان سے بڑا مومن اس دھرتی پہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے امام ذابی کہتے ہیں ہی ملائکۃ اللہ یمشون فی الارض، کہ رب کے کچھ فرشتے آسمان والے ہیں اور کچھ یہ فرشتے ہیں جو حضور پاک کے ساتھی ہیں اور حضور کے ساتھ زمین پہ چلنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی لیے اہل السنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، نبی سے رب گناہ ہونے نہیں دیتا، صحابہ محفوظ ہیں، گناہ ہو بھی گیا تو رب نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا، معافی ہے۔ کسی صحابی پر کوئی عذاب آخرت نہیں ہے، کوئی عذاب قبر نہیں ہے، کوئی عذاب جہنم نہیں ہے۔ میں نے تو آج تک کسی صحیح نہ روایت میں دیکھا ہے نہ کسی مسئلے میں کہ صحابی کو قبر کا عذاب ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی دکھا دے ہمیں۔ شاید آپ کے دماغ میں ایک سوال اٹھے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جنازے میں ان کی قبر میں بھی ایک حدیث آتی ہے، وہ قبر نے جھپیڑا دیا دینے کی بات ہوئی تو حضور پاک نے سبحان اللہ کہا، صحابہ نے کہا، تو وہ تو تھا۔ میں دو باتیں کرتا ہوں۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ کہ عذاب نہیں تھا، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ زغطہ قبر حدیث میں لفظ ہے، زغطہ اور عذاب میں بڑا فرق ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ عذاب ہوتا بھی تو ہوا تو نہیں ہے، وہ زغطہ بھی ختم ہو گیا، ہوا تو نہیں ہے، تو بات پھر بھی ہماری ثابت۔ دوسری بات کہ عذاب نہیں تھا، زغطہ تھا۔ زغطہ کیا ہوتا ہے؟ میں بیٹھا ہوں اور بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں تو میرا دوست ہے، تو میرا دوست نہ ہوتا نا، یہ میں نے پچھی میں سانپ رکھا ہوا ہے، پٹاری کے اندر سانپ ہے، یہ تجھے یوں کرتا ہے، یہ ڈر گیا، اسے اپنی دوستی کی قدر دلا رہا ہوں کہ دیکھ اپنی یاری کی قدر کر ورنہ تجھے سانپ ڈسوا دیتا۔ تو یہ ہے زغطہ۔ جب یہ صحابی قبر میں گئے تو قبر نے کہا میں یوں آپ کو بھیج سکتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ٹھہرے، اللہ کے رسول پہ کھل گیا۔ صحابہ کہتے ہیں سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سبحنا، کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کبرنا، حضور نے سبحان اللہ کہا، ہم نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا، حضور نے اللہ اکبر فرمایا، ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، تو وہ زغطہ بھی ختم ہو گیا۔ یعنی اللہ کے رسول کو اتنی بات بھی برداشت نہیں تھی کہ تو یوں کیوں کہہ رہی ہے کہ تو صحابی نہ ہوتا تو تجھے ہم یوں کرتے، صحابی ہونے کی قدر کر، یہ ڈراوا کیوں دیا ہے؟ تبھی تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے۔ اس کے علاوہ کوئی روایت تو دکھا دے۔ لے دے کہ ایک روایت صحیح بخاری سے کچھ لوگ لاتے ہیں، بھی صحیح بخاری جلد اول کتاب التیمم میں موجود ہے، رسول اللہ کی سواری ایک جگہ سے گزری اور آپ علیہ السلام کی سواری اونٹنی بدکنے لگی اور پوچھا گیا جی وجہ، فرمایا یہاں نیچے قبریں ہیں اور ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بڑے گناہ سے مراد کوئی کفر کی بات نہیں ہے، گناہ تو کبیرہ ہے لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے، بات بڑی چھوٹی سی ہے گناہ کبیرہ۔ جی کون سی ہے؟ کہا ایک چغل خور تھا، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے حفاظت نہیں کرتا تھا۔ یہ حدیث سنا، دیکھا کافر ہوتے تو کفر کی وجہ سے عذاب ہوتا، پتہ چلا یہ مؤمن ہے اسی وجہ سے ان کو گناہ کا عذاب ہو رہا ہے، تو پیغمبر کے صحابی کو عذاب ہوتا ہے۔ ہم نے کہا چاچے یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، آج تک کسی شراح بخاری میں اہل حق نے اس کو صحابی شمار کیا ہے؟ اس حدیث سے اتنی سمجھ آتی ہے کہ بندہ مومن ہے۔ کس امت کا مؤمن ہے یہ تو بتا۔ یہاں تو یہ بات لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، میں کہتا ہوں پچھلی امتوں کے ہیں، آپ اس کو صحابی رسول بتائیں گے، نہ حدیث میں لفظ ہے نہ شرع میں لفظ ہے، صحابی کیسے بنے گا؟ ٹھوکنے والے معاملے میں تو مذہب ثابت نہیں ہوتا۔ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی میں معافی دے رہا ہوں اور ان پر اجر عظیم دے رہا ہوں، اور تو اپنی محنت تک دو کوشش لگن میں بیٹھے اس کو عذاب مل رہا ہے، یہ تمہاری جھوٹی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے صحابہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہیں، آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ ہیں۔ اس پر کئی احادیث بھی دلیل ہے، لا تمس النار رانی اور من رانی، اس پر دلائل ہے کہ رسالت امام علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے صحابہ کو آگ نہیں چھوئے گی، تو آگ نہیں چھوئے گی تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے، ان کو اس مسئلے پہ کوئی علمی اشکال ہو، مجھے کہنے لگا لا تمس النار میں النار ہے، یہ جو النار الف لام کا ہے نا، یہ عہد ذہنی کا ہے، یہ آخرت کی آگ مراد ہے۔ میں نے کہا اچھا، النار الف لام عہد ذہنی کا ہے، النار کا الف لام عہد ذہنی کا ہے، تجھے حضور علیہ السلام نے بتایا؟ کہتے جی نہیں،
فقہ میں لکھا ہوتا ہے، فلاں میں لکھا ہوتا ہے، فلاں میں الف لام کی 4 قسم، میں نے ان میں سے ایک قسم لے لی، میں نے کہا ان میں ایک قسم استغراقی بھی لکھی ہوتی ہے کہ الف لام استغراقی ہے، سب کو شامل ہے، نہ قبر کا عذاب ملے گا، نہ آخرت کا ملے گا، نہ محشر کا ملے گا۔ ایک مراد تو لے رہا ہے، ایک مراد میں لے رہا ہوں۔ اب تو بتا پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے کون سا لائق ہے ان کی شان کے کہ ان کو قبر کے عذاب والا مراد لے یا قبر کا بخشا ہوا لے؟ اور خدا کے بندے، قرآن نے مغفرتاً کہا ہے تو مانا وہ کریں جو قرآن کریم کے مطابق ہو، یہ کون سے معنی لے کے بس امت کو خراب کر رہا؟ تو پیغمبر کے کسی صحابی اور کسی اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ کچھ دنوں پہلے مجھے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فاطمہ قبر میں جائے گی تو نیک اعمال لے کر جا، تو اگر معافی ہے تو نیک اعمال کی۔ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سربراہ اور چیئرمین ہی ہے ان کے پاس، تو حضرت فاطمہ پہ جملہ کہ ہاں والد بھی تو ہے نا حضور حضرت فاطمہ کے، تو بطور والد نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹی نیک اعمال بھی ہونے چاہیے۔ تو یہ اس سے کیا مطلب کہ نعوذ باللہ قبر کا کوئی عذاب ہے؟ مطلب عقل پیدل ہے یار، اس سے کیا معاملہ بنتا ہے؟ تو اس سے معاملہ یوں نہیں ہے، صحابہ کا معاملہ قبر والا صاف ہے۔ اور میرے دوستو، جب قرآن کریم ان کو ایسا کہہ رہا ہے تو پھر دنیا کی کوئی تاریخی کتاب کا حوالہ کوئی مولوی دے، کوئی ذاکر دے، کوئی انجینئر دے، تو آپ اس کو قرآن کریم کی نظر سے دیکھیں، اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ منہ پہ داڑھی رکھ کے بھی جھوٹ بول رہا ہے، سر پہ پگڑی رکھ کے بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ عزت ان کی تب ہے جب رسول اللہ کے ساتھیوں کی عزت کریں۔ جس کو حضور کے ساتھی کی عزت نہیں ہے وہ کون سا عزت دار ہے؟ عزت تو تب ہے، کیوں قرآن کہتے ہیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، سورت نمبر 63، سورت منافقون، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 1 ہے اس سورت کا۔ رب کریم فرماتے ہیں عزت دیکھنی ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، حضور کے صحابہ اہل بیت کے لیے، اس کے علاوہ عزت نہیں ہے۔ تو مجھے آپ کس عزت کرنے کا پابند بنائیں گے جس کو اللہ رسول کے صحابہ کی عزت ہی نہ ہو؟ اور میرے دوستو، لشکر کی اچھائی اور برائی دیکھ کے اس کے امیر کی تربیت کو دیکھا جاتا ہے کہ جو کمانڈر ان چیف ہے یہ اپنی فورس کی تربیت کیسے کر رہا ہے۔ اگر اچھی تو کمانڈر ان چیف کو آپ اچھا تمغہ دیں گے، بری تو اعتراض اس پر آئے گا۔ اللہ کا قرآن پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو حضور کا نہیں اللہ کا لشکر کہہ رہا ہے۔ حضور کا مقام تو اپنی جگہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سورت نمبر 58، سورت مجادلہ، اس کی آخری آیت، آیت نمبر 22 اٹھا لیں۔ فیصلہ ہے بھائی، اور یہ سورت مجادلہ قرآن کریم کی وحیدۃ العصر والزمان وہ سورت ہے، اس جیسی سورت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ وہ کون سا اس کا شان، مرتبہ و مقام کا معاملہ ہے، کون سی شان کی بات ہے جو اس صورت میں ہے اور باقیوں میں نہیں ہے؟ یہ وہ صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے۔ پورا قرآن میں ایک صورت ایسی نہیں ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہو۔ سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی پہلی صورت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکم، یہ جو صورت ہے 22 آیات پر مشتمل، ہر آیت میں لفظ اللہ، ہر آیت میں لفظ اللہ، کسی آیات میں 1 دفعہ، کسی میں 2 دفعہ، کسی میں 4 دفعہ، ایک کم 40 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہوا ہے۔ یہ ایک صورت ہے، اور اسی صورت کی آخری آیت رب کریم نے صحابہ کرام کو، حضور پاک کی جماعت کو اپنا فوجی قرار دیا ہے، اپنی آرمی قرار دیا ہے، اپنی فورس قرار دیا ہے، اپنا لشکر قرار دیا ہے۔ تو حضور پاک کی جماعت تو اس حیثیت کے قابل ہے، اس مقام کے قابل ہے کہ رب کریم انہیں یوں کہہ رہا ہے۔ اب پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پر اعتراض کریں تو انتخاب خداوندی اور اختیار محمد مصطفیٰ پر اعتراض آئے گا کہ اللہ نے کیسے انتخاب کر لیا اور رسول اللہ کو کیا دے دیا، تو پھر یہ تو معاملہ کہیں کا کہیں اور جا کر ٹھہرے گا، یوں نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کو اس مقام میں دیکھیں تو دیکھیں، یہ یوں ہی ملے گا، اس کے علاوہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور ایک بات میں مزید عرض کروں، اگر ہم احادیث پاک میں آئیں، احادیث پاک، ابھی حضرت مولانا گفتگو کر رہے تھے اور میں نے تقریباً اس پر کوئی
یہاں احادیث پاک کے مجموعہ سے کوئی 25 کے لگ بھگ احادیث سرچ کی ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہمیں مقام اور مرتبہ سمجھاتی ہیں۔ میں شاید ساری تو وقت کے لحاظ سے نہ پڑھ پاؤں، لیکن میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الفضائل، باب تحریم سب الصحابۃ رضی اللہ عنہم، امام مسلم رحمہ اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لائے، یہ واسطہ حضرت ابو سعید خدری کا بھی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں کسی ایک کو برا بھلا نہ کہو۔ جملہ ہوتا ہے لا تسبوا اصحابی، اتنا ہوتا، احدا نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے مجموعے کو نہ کہو، کسی ایک کو کوئی کہہ سکے، یہاں لفظ احدا ہے۔ لا تسبوا احدا من اصحابی، احدا اس پر 2 زبریں ہیں دال پر، اسے کہتے ہیں تنوین تنکیر، نکرہ، ایک ہوتا ہے معرفہ ایک ہوتا ہے نکرہ، کامن ناؤن پراپر ناؤن۔ کامن ناؤن میں نکرے میں تنکیر میں سب کچھ کا عموم داخل ہوتا ہے، سارے چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں کسی ایک کے لیے نازیبہ جملہ نہ کہنا۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر نازیبہ جملہ منع کرنے کی وجہ بھی بتا دی۔ فرمایا ہوئے اگر تمہیں گھمنڈ ہو کہ اسی بڑے نیک ہیں، ہم بہت نیک بندے، ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، چلو میں کوئی بات کہہ دوں، فرمایا سنو تم اپنی نیکیوں کو بھی دیکھو اور اپنی نیکیوں کی بھی سرچنگ کرو، اور پیغمبر کریم کے صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا مقام بھی دیکھو۔ فرمایا لوگو فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، کہ تم میں کوئی بندہ نیکوکار، تہجد گزار، شب بیدار، بڑا اچھا حبدار و دلدار دین کا بنے اور ٹھیکیدار بن کے کہے میں نے تو اتنے صدقے کیے، تم مال پانی صدقہ کرو، تم پیسے لگاؤ، بابا میں تو سونا لگا رہا ہوں، سونا صدقہ کر رہا ہوں، اور کتنا، کوئی ایک پہاڑی جتنا، کہ جی نہیں پورے جبل احد جتنا سونا، گولڈ کی بات ہے، آج 1.5 لاکھ کے لگ بھگ تو اس کا 1 تولہ ہو رہا ہے، یہاں پہاڑی کی بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، احد پہاڑ جتنا سونا بھی کوئی آئے نا امت میں اور کہ میں نے اتنی خرچ کی ہے اسلام میں، اتنی بڑی سخاوت پیش کی ہے، اور اس کے بعد اسے بھی بولنے کا حق رسول اللہ نے صحابہ پر ختم کرتے ہوئے فرمایا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی 1 مد یا آدھا مد، کوئی 2 پاؤ کے لگ بھگ معیار اور اس کی مقدار بنتی ہے، کہا اتنا میرا صحابی جو خرچ کر دے تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ نبوی فتویٰ ہے، رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ پیسوں کے بارے میں بات نہیں ہے، چاندی کے بارے میں بات نہیں ہے، سونے کے بارے میں بات کی کہ اتنا سونا پہ خرچ کر دو، اجی تجھے بھی اجازت نہیں ہے تو کوئی بات کر، اور کوئی اور غلیظ نسل غلیظ نالی کا کوئی کیڑا اٹھ کر پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پہ بات کرے تو اسے کہو تو اپنی حیثیت تو جان، کسی نیکوکار شبیدار تہجد گزار وفادار کو کہنے کی اجازت نہیں ہے تو باقی کسی کو کہنے کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی بات کی۔ اور میرے دوستوں، رسالت مآب علیہ السلام کا ایک فرمان امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، فضائل الصحابہ مستقل کتاب ہے، امام احمد بن حنبل الشیبانی المتوفى 241 ہجری، آج 1443 ہجری کے بعد 1444 ہجری شروع ہے، وہ 241 ہجری آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کا آدمی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس امت کا 4تھا بڑا امام۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک لائے،
کہتے کچھ لوگ تھے رسالت مآب علیہ السلام کے پاس آئے اور بات کرتے ہوئے صحابہ کرام کے خلاف کوئی جملہ بولنے کے بارے میں سوال کیا کہ اگر اس طرح کوئی نازیبہ جملہ صحابی کے بارے میں کہہ دے تو رسالت مآب علیہ السلام نے جواب دیا ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل نے مرفوع روایت متصل صحیح روایت ذکر کی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا جو کوئی میرے صحابہ میں اہل بیت کا مفہوم داخل ہے، میری اس جماعت صحابہ اہل بیت کے بنے ہوئے کوئی جملہ کہے برا بھلا تو فرمایا اس پر اللہ لعنت فرماتے ہیں۔ رب کریم کی لعنت کو دیکھ کر اللہ کے تمام فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں اور اس دھرتی کے تمام انسانوں کی بقدر اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ اگر یہ آدمی فرض پڑے گا اللہ فرض رد کر دے گا، نفل پڑے گا اللہ نفل کو رد کر دے گا۔ لا يقبل اللہ منہ عدلا ولا صرفا، نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے۔ اس نفل میں تمام یہ سنن بھی داخل ہو جائیں گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کیا حشر ہے اس آدمی کا جو پیغمبر کی جماعت پر بولے۔ اچھا میں ایک روایت مزید آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ پیغمبر کے صحابہ کا لفظ، اسی طرح اہل بیت کے لیے بھی جملہ فرمایا۔ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی تعریف میں اور اپنے اہل بیت کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں بھی ایک بات فرمائی۔ اس کو امام طبرانی رحمہ اللہ المعجم الکبیر میں لائے ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک میں لائے ہیں، امام آجوری رحمہ اللہ الشریعہ میں لائے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی علی والحسن والحسین وفاطمہ رضی اللہ عنہ۔ رسالت مآب علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت حسن حسین اور حضرت فاطمہ اس وقت جب ان پر اہل بیت کی چادر کو پھیلایا تھا فرما رہے تھے۔ ان فرمانے میں ایک فرمان یہ بھی تھا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ لوگو ایک بات سن لو، جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، اور جو ان کے لیے سلامتی کا پیغام ہے میں ان کے لیے سلامتی کا پیغام۔ رسالت مآب علیہ السلام نے امت کو صحابہ پر چوکیداری اور پہراداری بھی سکھائی ہے، اہل بیت پر بھی پہراداری سکھائی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے لیے آپ کو اور مجھے ایک جملہ فرما کر سمجھا دیا ہے کہ لوگوں آپ اس حد تک ان میرے لوگوں کا خیال کرنا۔ اور میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کی اس جماعت سے کوئی منہ پھیرے، صحابہ اور اہل بیت کے اتفاقی فیصلے سے جس کو ہم اجماع کا جملہ بھی کہتے ہیں، تو اس کا حشر کیا ہے؟ میں قرآن کریم سے اور احادیث نبویہ سے بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 115 رب کریم فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسالت کی مخالفت کرنا اور مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا۔ چکوال کے غیوروں مجھے ایک سوال کا جواب دینا، جب یہ آیت اتر رہی ہے کہ مؤمن کے راستوں کو، مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا، تو جب یہ مؤمنین کا جملہ اتر رہا تھا تو اس کے پہلے مخاطب حضور کے صحابہ اہل بیت نہیں ہیں؟ بولیے۔ تو پتہ چلا ان کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راہ اپنانا، ان کے عقائد سے ہٹ کے کوئی اور عقیدہ رکھنا، ان کے مسائل فضائل دلائل ان کے طریقہ کار سے ہٹ کے کوئی اور مسائل دلائل اور طریقہ کار کو لے کر آنا، فرمایا دو تمہیں عذاب ملیں گے، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، اور اسی کی صفت وساعت مصیرا۔ ایک عذاب دنیا کا، ایک عذاب آخرت کا۔ نولیہ ما تولی، وہ جو چاہے گا اسے دے دیں گے، دنیا میں جس طرح منہ پھیرے گا دے دیں گے۔ کیا معنی ہے؟ گمراہی چاہے گا تو گمراہی ملے گی، یعنی توبہ کی توفیق اس بے ایمان سے سلب ہو جائے گی۔ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وساعت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
یہ رب کریم کے قرآن نے فیصلہ کیا۔ اور میرے دوستو، کل قیامت میں جب بدعمالیوں کا اندھیرا بن کر سامنا ہوگا، جو بدعمالیاں ہوں گی، عقائد کی بد عقیدتیں ہوں گی، جو بندہ غلطی اور گمراہی میں مبتلا ہو کر قیامت میں اٹھے گا، اس کے سامنے اندھیرا ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، لیکن روشنی کس کے سامنے ہوگی؟ سورۃ التحریم آیت نمبر 8، 28ویں پارے کی آخری سورہ۔ رب کریم نے اس روشنی کی بات کی ہے اور افراد بتائے ہیں کہ کن افراد پر، کن اقوام پر وہ روشنی ہوگی، وہ خوش قسمت کون لوگ ہوں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ فرمایا قیامت میں رب نے نبی کو، اللہ نے اپنے سامنے کوئی شرمندہ نہیں کرنا۔ والذین آمنوا معہ، اور حضور کے ساتھیوں کو بھی قیامت میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ دونوں حضور اور حضور کے ساتھی، پیغمبر کے صحابہ اہل بیت دونوں شامل ہیں۔ فرمایا یہ کون ہوں گے؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کی روشنی تو ان کے ساتھ ایسے ہوگی، یہ چلتے چلیں گے تو روشنیاں ساتھ چلے گی، یہ گھومیں گے تو روشنی ساتھ گھومے گی۔ میرے دوستو، دائیں بائیں جہاں بھی گھومیں روشنی ساتھ ہے۔ اندھیری رات ہو، موسم برسات کا وقت ہو، جاڑے کی سردی ہو، شدید ترین آندھی چل رہی ہو اور ہم جنگل میں ہوں اور لائٹ ہماری گاڑی کی ختم ہو جائے، تو جو گاڑی ہمارے سامنے گزرے اور اس پر لائٹ بھی ہو اور بالکل اس تمام مصائب سے محفوظ بھی ہو، تو لوگ کہتے جی واہ واہ، کل قیامت کی سختی اس آندھیوں کی سختی سے زیادہ ہے۔ وہاں کی ہولناکیاں یہاں کی ہولناکیاں اس سے بہت کم ہیں۔ وہاں کی تکلیف جہاں اقوام عالم جمع ہو۔ النبی والذین آمنوا معہ، حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، حضور کے ساتھی، ان کے لیے روشنی ہے۔ ہاں، جس گاڑی کی روشنی بند ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی روشنی کے ساتھ چلیں، تو اس روشنی والی گاڑی کے پیچھے چل پڑے تو اس کی روشنی سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو تبھی میں کہتا ہوں لوگو، یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ان کے ساتھ چلے۔ اس راستے کو بندہ اپنائے جو ان کے ساتھ محبت، مودت، تعلق، عقیدت، یگانگت، اتباع، یہ معاملات رکھے گا۔ رب کریم نے اسے دنیا میں بھی اجر دینا ہے، آخرت میں بھی اجر دینا ہے۔ اور میرے دوستو، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کی جماعت کے بارے میں جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک حدیث پاک سنائی۔ یہ وہ حدیث ہے جو جمعہ کے خطبے میں ہم پڑھتے ہیں۔ عام طور پہ خطیب اس کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہے، میں مکمل روایت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذلا ومن اذلا فیوشک ان یأخذہ۔ یہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ، مکمل حدیث رسالت مآب علیہ السلام کی امام ترمذی جامع ترمذی میں لائے ہیں۔ فرمایا لوگو، اللہ سے ڈر تمہیں نہیں ہے؟ یہ اللہ اللہ فی اصحابی، اسے عرب میں نحو کی زبان کے اندر کہتے ہیں تحذیر۔ تحذیر کیا ہے؟ ڈرانا۔ ڈرانا کس موقع پہ؟ سنیں، میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، حضرت یہاں اللہ نہ کرے کوئی سانپ آ جائے، کوئی بچھو آ جائے، تو میرے بتانے کا طریقہ ہوگا حضرت حضرت فوراً، یہ نہیں ہم بڑے آرام سے کہوں حضرت صاحب آپ جس کرسی پر تشریف فرما ہے، آپ کے پیچھے ایک عدد سانپ آیا ہوا ہے، وہ آپ کو ڈس لے گا، اتنے میں اس نے ڈس لینا ہے۔ ترتیب یہ نہیں ہوگی، ترتیب فوراً حضرت دیکھ فوراً، اسے تحذیر کہتے ہیں۔ وہاں الفاظ کی کثرت نہیں ہوتی، الفاظ کو گرا کر ایک مقصودی جملہ بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی شعر آ جائے نا تو یہ نہیں کہتے یا ایھا الرجل انظر من خلفک ھذا اسد موجود
دیکھ لے میرے بندے تیرے پیچھے شیر بیٹھا ہے کہیں عمرہ لگا، وہاں کہیں گے شیر شیر، دوسرا جملہ نہیں کہیں گے۔ عرب میں کہتے ہیں الاسد الاسد، وہاں یہ نہیں کہتے اتقی یا رجل من الاسد، اتنا بڑا جملہ بھی نہیں کہیں گے، فوراً لفظ کہیں گے، استہذیر کہتے ہیں الاسد الاسد۔ تو یہاں بھی جملہ تھا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ رسالت مآب نے تحذیر کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اتقو اتقو کا لفظ 2 دفعہ ختم کر کے ایمرجنسی سچویشن کریٹ کرتے ہوئے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، ڈرو والا لفظ چھوڑ دیا، اللہ اللہ میرے صحابہ کے بارے میں تم یوں کہو گے، یہ ہے تحذیر، یوں سمجھایا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی جملے میں لفظ نہیں ہے، ایک چھوٹے سی شارٹ ہینڈ میں بات سمجھا کے رکھ دی۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، یہ کوئی منت ترلا نہیں ہے کہ اللہ کا واسطہ دیتا جا رہا ہے، پیچھے فعل بفاعل معذوف ہے۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرو لوگو، اللہ سے ڈرو، کس معاملے میں؟ فی اصحابی، میرے ساتھیوں میرے صحابہ کے معاملے میں، میری جماعت کے معاملے میں۔ یا رسول اللہ اس ڈرنے کے انداز کیا ہونا چاہیے جو آپ منع فرمانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، یہ من بعدی کیا سمجھا رہے ہیں؟ سنیں، کہا میرے بعد صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، من بعدی میرے بعد کیا مانا؟ آج میری موجودگی کو جو تم حیا کر رہے ہو نا کہ تمہارا نبی ان کے ساتھ موجود ہے، تو تمہارا حیا کامل تب ہے جب میرے جانے کے بعد بھی ان کا حیا کرنا۔ لا تتخذوہم من بعدی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ مجھے بتائیں جو قلم اٹھا کر پیغمبر کے صحابہ پر تنقید کرے، جس کی زبان پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کی تنقید کے نشتر چلائے، یہ رسول اللہ کی زبان اقدس سے اللہ اللہ فی صحابی میں اس کو ڈر جب آخرت کا نہیں ہے تو پیغمبر کی جماعت کا ڈر کیسے ہوگا؟ جو پیغمبر کے 2 دفعہ تعزیر کے جملے اللہ اللہ کے لفظ سے بھی نہیں ڈرا اور اس کو حیا اور شرم نہیں آئی، تو اس کو پیغمبر کے صحابہ کی شرم کہاں آئے گی؟ میں نے انجینئر علی مرزا سے اس طرح کی امید نہیں رکھی تھی، سمجھتا ہوں گمراہی کے گڑھے میں ہے، لیکن یہ جملہ جو اس نے بولا ہماری سوچ کی ایک انتہا ہوئی کہ یار یہ انسان کس طرح بول سکتا ہے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے۔ انجینئر علی مرزا کو سننے والوں اور اس کو تھوڑی اچھائی کے جملے اس کے لیے بولنے والوں ذرا توجہ رکھنا۔ وہ حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم سمیت پیغمبر کے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ شکر کرو اس وقت میں نہیں تھا، اس وقت تلوار لے کر میں حضرت علی کے ساتھ سے تمہارے خلاف چلتا، بس ٹھیک ہے اس وقت نہیں تھا تو اب میری زبان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روکے گی، ہم اپنی زبان سے تمہارے خلاف بات کریں گے۔ انا للہ و کیا معاملہ؟ حضرت حسن کی صلح تم بھول گئے؟ جس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بکواس کے نشتر تو چلا رہا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر امام حسن نے صلح کی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر امام حسین نے بیعت کی ہے، تو حضرت حسن حسین سے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ کا رشتہ دار آ گیا ہے، تیرا زیادہ واسطہ ہے ان سے۔ سلام ہے اٹک کے علماء کو جنہوں نے اس پر ایف آئی آر دی ہے، 295/1 کی ایف آئی آر دی ہے کہ گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت ہے۔ یار عجیب بات ہے، اس طرح کا جملہ بولے اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ حق تو کہہ رہے ہیں، یہ حق ہے تو اس جیسا کائنات میں باطل کوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ایک بات ہوئی، پھر صلح بھی ہو گئی۔ اس بے ایمان نے صلح کو کرٹیسائز کر کے آگے آ کر بات کرے گا تو میں دنیا میں فسادی کہتا ہی اسی کو ہوں جو بندہ راضی نامے کے بعد جنگ کی بات کرے، صلح کے بعد لڑائی کی بات کرے، فسادی ہوتا ہی وہی ہے۔ تو میں سائبر کرائم کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج بھی لائیو پروگرام میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے سائبر کرائم ایکٹ جو ہے، جو سوشل میڈیا پر اس چیز کو جو کسی جو ہے نا غلط معاملے میں آگے چلے اس کے خلاف ایف آئی آر ہے، اس کے خلاف کارروائی ہے، اس کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے۔ یہاں قانون سو گیا، یہ پیغمبر کے صحابہ کو نام لے کر بکواس کے نشتر چلائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اندر سے چھپا ہوا بغض صحابہ کا ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک جھلکی کا معاملہ سامنے آیا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ
اسلام کا لبادہ اوڑھ کے کفر کی تعلیم سامنے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے تو امام شافعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جملے کو دیکھ لیتا رحمہم اللہ۔ ان سے پوچھا گیا نا ان کے صحابہ کے آپس کے معاملات میں، تو وہ کہنے لگے کہ تلک دماء قد طہر اللہ ایدینا فلنطہر السنتنا، کہ صحابہ کے آپس میں جو اختلاف ہوا تو اللہ نے اس وقت ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، ہمیں وہاں نہیں بھیجا تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کے خلاف کوئی حرکت کر سکتے، تو اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنی زبانوں کو پاک رکھیں۔ جملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں آج کہہ رہا ہے میں یوں کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں، قرآن کہتا ہے اختلاف ان میں بھی ہوا، اور اختلاف ہاتھا پائی کے معاملات تک یوں پہنچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے سر کو پکڑا، بالوں کو، اور داڑھی مبارک تک ہاتھ لے کر پکڑ کے کوئی بات کرنے لگے غصے میں، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو ایک بات فرمائی کہ یبن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، قرآن کریم، اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، میرے ماں جائے بھائی میرے سر کے بال اور میری داڑھی کو نہ پکڑ، میری بات تو سن۔ بات سنی، معاملہ صاف ہو گیا۔ تجھ جیسا خناس اس مسئلے پر کیا کہے گا کہ اس وقت شکر کرو نعوذ باللہ حضرت ہارون علیہ السلام میں ساتھ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے، کیا ہم یہی توقع کریں؟ تو کہے گا نہیں وہاں مسئلہ حل ہو گیا تھا، تو یہاں امام حسن کی صلح نے بھی مسئلہ حل کر دیا تھا۔ کہنا تو یوں چاہیے کہ حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کی ہے حضرت معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید، تو نبی کا نواسہ علی کا لال ہے، جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، حسن تو علی کا لال ہے۔ تو یوں جملہ کہنا چاہیے تھا، یوں سلامی عقیدت پیش کرنا چاہیے تھا، نہیں اندر کا بغض پنپ رہا ہے، اندر کی جو شیطنت باہر زبان کے الفاظ پہ نکل رہی ہے۔ یوں نہیں ہوگا بھائی، چوری چوری ہے، وہ پہلے بھی پکڑی گئی تھی، اب بھی پکڑی جائے گی۔ بعض اوقات محبت کے الفاظ میں اس طرح کا بغض سامنے آتا ہے، تو اسی بات کو منع کرتے ہوئے رسالت باب نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، خدا کی قسم سونے کا پانی بھی کم ہے، یہ رسالت مآب اس کے الفاظ اس سے ہیوی ہے۔ ایسا جملہ دیا ہے، وہ اصول بنا کے دیا ہے جو رہتی دنیا تک آب زر سے لکھنے کے قابل۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے امتیو، مجھ محمد کریم پہ کلمہ پڑھنے والو، آؤ میرا فتویٰ بھی سن لو۔ تم دیکھو کسی شخص کو جس کو میری جماعت صحابہ اہل بیت سے محبت ہے، اسے حضور کے صحابہ سے بات میں ہے، تمہارے نبی محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم سے محبت پہلے ہے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، میری محبت سے تو ان کی محبت ہے۔ اور اگلا جملہ، بغض صحابہ سے لبریز سینوں، میرا جملہ سننا، رب کریم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے نفرت، بغض، تعصب، کینہ، اناد، تنقید رکھے، اس کو صحابہ اہل بیت سے تنقید، بغض، اناد، کینہ بعد میں ہوگا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلے ہوگا۔ تو میں اس حدیث کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں، انتظار کرو اس وقت کا جب ان جیسی غلیظ زبانوں سے جو پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پہ بک بک کرتے نہیں تھکتی، ان کی منہ سے کل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا الفاظ نکلتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ جس کو احترام پیغمبر ہوگا وہ احترام صحابہ کرے گا، جس کو پیغمبر علیہ السلام کا حیا ہے اس کی نظر میں پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کا حیا ہے، جسے حیا رسول نہیں ہے اسے جماعت رسول کا حیا بھی نہیں ہے۔ میں نے اس بنیاد پہ کہا اس مسئلے پر
تم سے یہودی اچھے، نہ وہ اپنے نبی کو غلط کہتے ہیں، نہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو غلط کہتے ہیں۔ اس مسئلے پر تم سے عیسائی اچھے جو اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو غلط نہیں کہتے، اپنے نبی حضرت عیسیٰ کی آل بیت اور صحابہ کو غلط نہیں کہتے۔ اس مسئلے پہ تم سے صابی اچھے جو اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو صاحب زبور کو غلط نہیں کہتے اور ان کے صحابہ آل بیت کو غلط نہیں کہتے۔ یہ اسلام کے نام پہ بات، ایمان کے نام پہ بات، اسلامک ریسرچ اور اسلامک چینل کے نام پہ یہ معاملات۔ اور میرا وہ نوجوان جس کے دل میں دین کا درد ہے لیکن دین کے علم سے وہ پیدل ہے، پیدل تو کیا لنگڑا لولا ہے، وہ اس انجینئر کی تعریف کر کے کہا جی غلط حق کر دا، یہ گل حق ہے، یہ حق بات ہے، اسے حق کہتے ہیں۔ جو ایک ہی جملے میں پیغمبر کے صحابہ کو رگڑا جائے نعوذ باللہ، اور یہ ایسا جملہ کہہ دے جو قرآن اور احادیث کی مخالفت میں ہو، اور جی میں واہ واہ کر کے سنوں۔ اوے لوگوں جنہوں نے مرزے کے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، میں ان کو مخاطب کر کے آج چکوال کی اس عظیم کانفرنس سے پیغام دیتے ہوئے کہتا ہوں، تیرے ہاتھ نے اس مرزے کے چینل کو لائک کیا ہے، تیری انگلی اس کے سبسکرائب پہ چلی ہے، بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے چلی ہے، یہ پیغمبر کے صحابہ اور آل بیت پر بغض کا اظہار کر رہا ہے۔ تو نے ہاتھ استعمال کیا، ڈیٹا استعمال کیا، آئی ڈی استعمال کی، اپنا موبائل استعمال کیا، تیرا یہ ہاتھ بچے گا نہیں۔ رب کریم قرآن میں فرماتے ہیں، سورت نمبر 36 سورت یاسین میں فرماتے ہیں، چوتھے رکوع میں جملہ ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، مجرم آئے گا قیامت میں دربار خداوندی میں، اللہ اس کی زبان پہ مہر لگائیں گے، اس کے ہاتھ کو طاقت قوت دیں گے، او ہاتھ بول، نیکیاں کرتا تھا یہ بندہ یا گناہ کرتا تھا یہ بندہ، ہاتھ بولے گا۔ رب کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ ہم سے بولیں گے۔ یہاں وہ ہاتھ قیامت میں تمہارا سبسکرائب کرنا، تمہارا اس کے بیل آئیکن کو پریس کرنا، اس کی ویڈیو کو بنظر تحسین دیکھنا، تمہارا ہاتھ قیامت پہ بولے گا۔ یہ اس پر کوئی وہ بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے اس کے لائکس زیادہ ہو جائیں۔ میں فیس بک کی دنیا میں ان کے دادوں سے زیادہ لائکس رکھتا ہوں، ان کے اباؤ اجداد سے زیادہ رکھتا ہوں۔ 1.5 ملین فالوورز تو میری ایک کلک پر فیس بک پہ موجود ہے۔ مجھے نہیں چاہیے نہ وہ پلیت لائکس، نہ وہ پلیت فالوورز جو پیغمبر کے صحابہ اور آل بیت کے لیے اپنی انگلیوں کو یوں استعمال کرتے پھرے۔ لیکن جو بات حق ہے وہ میں کہوں گا۔ میری کندھوں پر بھی 2 CCTV فوٹیج لگے ہوئے ہیں جیسے آپ کے کندھوں پر ہے۔ ان کندھوں پر اللہ کی طرف سے یہ بیٹھے ہیں، یہ فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ صبح شام کی ڈیوٹیز ہیں جو چینج ہوتی ہیں، صبح اور شام کے وقت 2 فرشتے گئے 2 اور آئے۔ یہ کل قیامت میں رب کریم کے دربار میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھلے تو یہ کہہ دیں اللہ ہمارے پاس زبان کی طاقت تھی، میڈیا کی طاقت تھی، آواز کی طاقت تھی، چینل کی طاقت تھی، پیج کی طاقت تھی، سوشل میڈیا کی طاقت تھی، ہم نے اس طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس جو ہے نا کیا کہتے بغضی کے خلاف جتنا کام کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ میں اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہا ہوں، میں اپنے فریضہ منصبی کو ادا کر رہا ہوں، مجھے کسی کے لائکس کے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جو بات حق ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ڈر کے مارے یا کسی کے فلاں کے مارے ہم اس حق کو چھپا جائیں۔ ہمیں اللہ کے قرآن نے کہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لوگوں کبھی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے حق حق ہے، باطل باطل ہے، تو پھر یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ جب میں اللہ کے قرآن کو سامنے رکھے ہوئے ہوں، فرمان پیغمبر کو سامنے رکھے ہوئے ہوں، اللہ کے گھر میں اس عظیم جگہ میں بیٹھا ہوں جو 78ویں سالانہ کانفرنس ہمارے اکابر کی شروع کردہ ہے، تو اس پہ میں جھوٹ بول کر کوئی بات کروں تو ہم سے بھی پوچھ ہونی ہے اور آپ سے زیادہ ہونی ہے۔ جس بندے کو جتنی معلومات ہے اتنا سوال ہونا ہے۔ کہتے ہیں قیامت میں قبر کے اندر عقل کے مطابق سوال ہوگا، علم کے مطابق سوال ہوگا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، اپنے عقل کے مطابق کیا سوچا۔ تو جو میں نے حق سمجھا رب کے قرآن کو سامنے رکھ کے کہا ان لوگوں سے پوچھ ہونی ہے جنہوں نے اس معاملے میں آگے چلنا ہے۔
جو آگے چل رہا ہے، جو جیسے چل رہا ہے، اس سے پوچھو گی۔ وہ پیغمبر کے صحابہ کو مخاطب کر کے جملہ کہہ رہا ہے اور تم اس کو ڈیفائن کر رہے ہو، تم اس کی دفاع کر رہے ہو۔ یار عقل اور خرد نہ مر نہیں گیا تو پھر بندے کو سوچ لینا چاہیے۔ تو میرے دوستوں، میں نے بات شروع کی تھی عظمت صحابہ اور اہل بیت پہ، ان دونوں پر میں نے آپ کی خدمت میں آیات اور احادیث پیش کی ہیں۔ رب کریم آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کو ماننے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز جنازہ میں آپ صورتیں کیوں نہیں پڑھتے، سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی نماز جنازہ جو ہے، جو عام طور پہ مسنون سنت ہے، وہ یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ باقی آپ بطور دعا کوئی چیز بھی پڑھ لیں، منع کوئی نہیں ہے، لیکن مسنون چیز جو عام ترتیب پر ثابت ہے اسی کو پڑھا جاتا ہے۔ مولانا ذکر کرنا کیسا ہے؟ اللہ کا ذکر تو کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر سے آپ کو منع کون کرتا ہے؟ مولانا ہیلی آگے کیا ہے؟ یہ اچھا ہیلا اسقاط لکھنا چاہتے ہیں، لکھا تو ہیلی کاپٹر ہے۔ خدا کے بندے، کہاں ہم اس کی اجازت دیتے ہیں؟ جو چیز ناجائز ہے آپ اس کو پوچھتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔